تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے جا کر کے آرام سے اپنے گھر کے اندر تراویح پڑھیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر میں جتنا چاہیں اتنا پڑھو، لیکن امام کی اور مسجد کی تراویح کو ضائع مت کرو۔ وہ وقت یاد کرو جب گزشتہ سال لاک ڈاؤن کا دور تھا، ساری مسجدیں بند تھیں، لوگ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، آنسو گرا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو پچھلے سال کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں مسجد ہمیشہ آتا تھا، میں نے نہ ایک جمعہ چھوڑی اس مسجد کی، نہ میں نے ایک تراویح چھوڑی۔ میں اکیلے آتا تھا، یہیں پر کھڑا ہو کر کے تراویح پڑھتا تھا، کبھی کبھی کوئی نہیں رہتا تھا، اور دل اس قدر جو ہے غمزدہ ہوتا تھا کہ یا اللہ آج یہ کون سا دن آ گیا کہ پورے مقتدی چلے گئے، پوری مسجدیں بند ہو گئی، اکیلے یہیں پر میں تراویح پڑھتا تھا 8 رکعت، اور پڑھ کر کے اس کے بعد جاتا تھا تاکہ مسجد آباد رہے، اللہ کا گھر ویران نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن نہ پوچھے تم تو مسجد کے امام تھے، تم کیوں نہیں آئے مسجد کے اندر، تمہارے اوپر کون سی پابندی تھی۔ کبھی کبھی مؤذن صاحب رہتے تھے، کبھی نہیں رہتے تھے، نہیں رہتے تھے تب بھی میں اکیلے نماز پڑھتا تھا تراویح۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تراویح کی نماز، یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا، ہمارے رمضان کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس طرح کی چیز آپ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، لیکن امام کی تراویح کو ضائع مت کیجیے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ایسی چیزیں آپ کو بعض ابھی بھی اس سال بھی مسلمان تڑپ رہے ہیں، بہت سارے علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، ورنہ آج بھی لوگ کہیں کہیں 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پوری مسجد مہاراشٹر میں مکمل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ساری مسجدیں بند ہے، جیسے پچھلے سال تھا وہی حال اس سال ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، جس کو اللہ رب العالمین نعمت دیتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، اور جس سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے ہم سے کیا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز جماعت سے پڑھانے کے کس قدر مشتاق تھے، اس کا اگر آپ کو سمجھنا ہو معاملہ تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، بھیڑ جمع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسری رات نکلے اور بھیڑ جمع ہو گئی، تیسری رات نکلے اور بھیڑ جمع ہو گئی، چوتھی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، اتنی بھیڑ ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، اور کچھ دیکھا دروازے کے آڑ سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں باہر آئے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا تھا تم لوگوں کو کہ تم لوگ جمع ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈر ہو گیا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو تم لوگوں کے اوپر فرض نہ کر دے۔ اگر اللہ رب العالمین اس نماز کو فرض کر دے گا تو تمہارے لیے ابھی 5 ٹائم کی نماز ہے، ایک اور ٹائم فرض ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں نکلا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہم جماعت کے ساتھ تراویح کرائیں، دل سے چاہتے تھے، 3 رات پڑھائی بھی، لیکن اتنی بھیڑ ہونے لگی، اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے، ظاہر سی بات ہے 1 رات پڑھائی، لوگوں نے بیان کیا سب طرف کہ جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو دوسری رات اور بھیڑ جمع ہو گئی، پھر اور لوگوں نے چرچا کیا اور بھیڑ جمع ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لو، الگ الگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھوں گا، مطلب جماعت سے نہیں پڑھوں گا، میں اندر اپنے گھر میں پڑھوں گا۔ اس طریقے سے چلتا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شروع زمانے میں ایسا حال تھا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دورہ کیا ساری مسجدوں کا اور علاقے کا، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، کہیں ایسا ہے کہ ایک امام ہے اس کے پیچھے 5-6 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں ایک امام ہے اس کے پیچھے 5-6 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کئی جماعت ہونے لگی تھی، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے تھے صحابہ کرام، دل کی خواہش تھی، لیکن مصلی جو آفیشیل مصلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی تھی جماعت کے ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ادھر جماعت بنا رہا ہے، کوئی ادھر جماعت بنا رہا ہے، کوئی ادھر جماعت بنا رہا ہے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 2 لوگ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کہا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب میں یہ کروں گا کہ سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری، یہ دو بڑے قاری تھے، اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے، اچھا یاد تھا انہیں، تو ان دو لوگوں کو منتخب کیا، کہا کہ تم لوگ یہاں تراویح پڑھاؤ گے، اور اس کے بعد سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ کوئی اب الگ الگ جماعت بنا کر کے تراویح نہیں پڑھے گا، یا کوئی اکیلے نہیں پڑھے گا، بلکہ سب لوگ اس امام کے پیچھے آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن باہر نکلے اور سارے لوگ جمع ہو کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا اور ان کی زبان سے نکل گیا نعم البدع حاذی، کہ یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے، کوئی کہیں پڑھ رہا تھا، کوئی کہیں پڑھ رہا تھا، میں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ۔ تو یہ دلیل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ روزانہ پڑھو اکیلے، رات باقی رہتی ہے آپ اکیلے جتنا چاہے اتنا پڑھو، لیکن جو فیوز و برکات بالخصوص رمضان کے مہینے میں لوگوں کو دی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس مسئلے میں ذرہ برابر بھی آپ تساہلی کے شکار مت بنیے۔